بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 12 کا دوسرا حصہ۔ اس حصے میں ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا سیکھیں گے اور طوطا اس پنجرے میں ہے اس جیسے جملوں کی عربی کیسے بنائی جاتی ہے ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ترجمہ کرنے کا یعنی عربی بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب جملہ اس طرح ہو، طوطا اس پنجرے میں ہے یا طالب علم اس درسگاہ میں ہے، تو عربی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سمجھو، نمبر 1 پر اسم ہو، نمبر 2 پر اس یا اس آ رہا ہو، نمبر 3 پر اسم آ رہا ہو، نمبر 4 پر حرف جر یعنی میں پر وغیرہ آ رہا ہو، اور سب سے آخر میں ہے ہو۔ تو عربی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عربی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسم آ رہا ہے اس کی عربی بنائے، اس کے شروع میں ال لگائے۔ نمبر 2 پر اس جملے کے اندر جو حرف جر ہے اردو کا اس کی عربی بنائے۔ نمبر 3 پر اس یا اس جو بھی جملے میں آ رہا ہے اس کی عربی بنائے۔ نمبر 4 پر اس یا اس کے بعد جو بھی لفظ ہے اس کی عربی بنائے، اس کے شروع میں ال لگائے اور آخر میں کسرہ لگا دے۔ اور جو سب سے آخر میں ہے اس کی کوئی عربی نہیں ہے۔ مثال سے دیکھیے، طوطا اس پنجرے میں ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے ایک اسم آیا طوطا، پھر اس آیا، پھر ایک اور اسم آیا پنجرے، پھر آیا میں، یہ حرف جر ہے اور آخر میں ہے۔ تو عربی بنانے کا طریقہ سب سے پہلے طوطا کی عربی بنے گی اور اس کے شروع میں ال لگے گا، بن گئی الببغاء۔ اس کے بعد یہاں جو میں آ رہا ہے اس کی عربی بنے گی فی، اور اس کے بعد جو اس ہے اس کی عربی بنے گی ذالکا، پھر اس کے بعد جو پنجرے اس کی عربی بنے گی القفصی، شروع میں ال بھی لگے گا اور آخر میں کسرہ بھی آئے گا۔ تو پورا جملہ ہو گیا الببغاء فی ذالک القفصی، الببغاء فی ذالک القفصی۔ دوسری مثال لیجئے، طالب علم اس درسگاہ میں ہے، تو سب سے پہلے طالب علم کی عربی الطالب، نمبر 2 پر میں کی عربی فی، نمبر 3 پر اس کی عربی ھذا، اور نمبر 4 پر درسگاہ کی عربی الفصلی۔ تو پورا جملہ ہو گیا ہے الطالب فی ھذا الفصل۔ امید ہے کہ آپ کو عربی بنانے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم سبق شروع کر لیتے ہیں۔ طوطا اس پنجرے میں ہے، الببغاء فی ذالک القفص، میوہ اس دکان میں ہے، الفاکہۃ فی ذالک الدکان، گملہ اس تصویر میں ہے، العصیص فی ھذا الرسم، وہ لڑکا باغ میں ہے، ذالک الولد فی الحدیقۃ، اس گھر میں کون ہے، من فی ھذا البیت، وہ کتاب اس لڑکے کی ہے، ذالک الکتاب لذالک الولد، یہ پودا خوبصورت ہے، ھذا الغرس جمیل، یہ ملک اللہ کا ہے، ھذا الملک للہ، یہ تصویر کس کی ہے، لمن ھذا الرسم، وہ تصویر اس عالم کی ہے، ذالک الرسم لذالک العالم، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، ھل الرسم جائز فی الاسلام، حوض میں پانی ہے، فی الحوض ماء، پانی وضو کے لیے اچھا ہے، الماء طیب للوضوء۔ یہ ہمارا سبق ہو گیا ہے۔ اب آپ کو دی جا رہی ہے مشق، اس کو حل کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ سبق نمبر 12 کا دوسرا حصہ ہے اور اس حصے میں آپ کو یہ مشق دی جا رہی ہے۔ یہ اردو جملے ہیں، انہوں کاپی میں لکھ کر کے ان کی عربی بنانی ہے آپ کو۔ طوطا کہاں ہے، میوہ کہاں ہے، گملہ کہاں ہے، وہ لڑکا کہاں ہے، اس گھر میں کون ہے، یہ کتاب کس کی ہے، یہ پودا کیسا ہے، یہ ملک کس کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، حوض میں کیا ہے، پانی کس کے لیے اچھا ہے، وہ پودا باغ سے ہے، کیا وہ پودا ہے، کیا وہ پودا ہے، کیا وہ پودا باغ سے ہے، کیا طوطا اس پنجرے میں ہے، کیا میوہ دکان میں ہے،
پانی کہاں ہے، باغ کہاں ہے، گملہ کس تصویر میں ہے، لڑکا کہاں بیٹھا ہے، باغ میں کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگر یہ سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نفع ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔